یہی وجہ تھی کہ کوفے کے ممبر میں میرے مولا امیر ممکنات بیٹھے تھے، یہاں مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بات آسان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے بڑھا گیا، دعائے عرفہ تو مفاتی میں لکھی ہے نا، دعائے عرفہ میں خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ حسین بد دعا دے رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ علی فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا مولا اگر اسے تو نے دیکھا ہے تو چل تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا تیرے ظرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ اسے کہا حقیقت سنا۔ علی مسکرا کے فرماتے تو کوئی موسیٰ ہے؟ آئے آئے، تو حقیقت سننا چاہتا ہے، تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو کوئی موسیٰ ہے؟ اسے کہا مولا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے۔ اب چہروں پہ مجھے ولایت علی کی مسکراہٹ چاہیے۔ اور التوحید شیخ صدوق کی مشہور ترین مذہب شیعہ کی کتاب، اس میں صادق بادشاہ سے ایک شخص نے پوچھا مولا توحید کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کس کی، تیری یا میری؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک ہے۔ فرمایا ہر کسی کا خدا اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنے ذہن میں اپنے خدا کا ایک سکیچ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے۔ فرمایا جسے تم خدا سمجھتے ہو ہم 14 اسے نہیں سمجھتے۔ تمہارے نزدیک بیٹا دینے والا خدا، رزق دینے والا خدا، بارشیں برسانے والا خدا، سبزہ اگانے والا خدا، زندہ کرنے والا خدا، موت دینے والا خدا۔ فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں۔ اس کا مولا آپ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا ہمیں وجود دینے والا خدا۔ ان کو بات مشکل تو نہیں ہو رہی سر؟ تسبیح کر، سرکار حق ادا ہو رہا ہے، تسبیح کر اپنے رب کے اسم۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کہ کوئی رب کا اسم ہے جو اسم اعلیٰ ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 1000 تو جوشن کبیر میں ہے، 1000 نام تو خود امیر ممکنات ہے جوشن کبیر میں۔ بابا اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں، لیکن کچھ اسم دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم الاعظم۔ میں دلیل دیتا ہوں، پھر میں دعائے عرفہ کا حوالہ دوں گا۔ رمضان المبارک ہے، دعائے عرفہ کی تلاوت کیجئے گا۔ دعائے عرفہ پہ معصوم فرماتے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاعظم الاعظم، اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہوں جو اعظم ہے، اعظم ہے، اعظم ہے۔ جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک معجزہ دکھایا تھا، جب جناب سلمان نے کہا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے ہو جا، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ابو ذر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا؟ سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھول رہا، آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی۔ اتنا کہنا تھا۔ دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی۔ جناب ابو ذر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے، مولا باغ میں بیٹھے تھے، مولا کے قدموں میں ابو ذر بیٹھ گیا، لگا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟
یہ سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ جملہ سننا جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے. جب ابو ذر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے نہیں پتا، سلمان کو ہماری محبت نے اسم اعظم کر دیا. سلمان کے پاس اسم اعظم نہیں، ہماری محبت نے اسے خود اسم اعظم کر دیا. یہی تو وجہ تھی نا. جب میں یہاں پہ ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ یہیں پہ کوٹ کر دیتا ہوں. جب مامون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویذ لکھوا کے لے کے آ. اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا، دروازے پہ جناب معروف کرخی کھڑے تھے. اس نے کہا معروف مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کے کوئی تعویذ لکھ کے دیں، سمندری سفر میں اگر طوفان آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، میں پڑھوں. معروف تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا، فرمایا مامون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل میں. وہ سپاہی لے کے چلا گیا، اس نے مامون کو دیا، مامون نے جیب میں رکھا. سمندری سفر شروع ہوا، وسط میں گئی تھی کشتی یا طوفان آ گیا، کشتی ڈولی، موت یوں سر پہ نظر آئی. جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا، جلدی سے دعا پڑھنے لگا. اس دعا پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. اللہم نجا حاضر سفینہ بحق المعروف کرخی، میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. یوں ڈولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے، نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی، دروازے پہ معروف کھڑا تھا. وہیں سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اصول عام نے ہمارے ساتھ. یہ کہہ کے اس نے یوں کاغذ دریا پہ مارا، لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا. ڈوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر، سانس واپس آئے، زندگی کی لہر واپس آ گئی. کنارے پہ کشتی پہنچی، دربار پہ پہنچ کے کہنے لگا باقی حساب بعد میں جلدی کرو، معروف کو گرفتار کر کے لے کے. معروف کو گرفتار کر کے مامون کے دربار میں کھڑا کیا گیا. مامون نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے، تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتا، میں تیری جان بخش دوں گا، تجھے امان دے دوں گا، کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی، مجھے صرف وہ اسم اعظم بتا دے، مجھے وہ صرف اسم اعظم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تو وہ پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا. اتنا کہنا تھا. معروف کرخی نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ، مجھے امام نے کوئی ایسا اسم اعظم تعلیم نہیں دیا. اس نے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں. 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے. 14 سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں، معروف پانی لے کے آ، معروف مصلی لے کے آ، معروف کانا لے کے آ، معروف بازار میں جا، معروف میری ابا لے کے آ. 14 سال میں زہرا کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے. میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم اعظم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا. ان کی زبان سے نکل گیا. تو جن کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہو. یہاں پھر آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نقطہ بے شک سمجھیے گا، لیکن یہ سمجھیے گا یہ 14 اسم اعظم نہیں، اسمائے حسنہ ہے. اکثر لکھا جاتا ہے علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، کمبر اسم اعظم ہے، سلمان اسم اعظم ہے. 14 اسم اعظم نہیں، اسمائے حسنہ ہے. یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق. آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے. اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے. کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا، پھر فضائل علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں نہیں جائے. اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائل علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو، وہ فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. اتنا کم تھا اس کا عقیدہ توحید کے فضائل علی سن. تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی
جو आला है, अल्लज़ी खलका फसव्वा, सुभान अल्लाह, जो खल्क भी करता है संवारता भी, अल्लज़ी कद्दरा फादा, फिर वो कदरों के मुताबिक हदायत भी देता है। आए बाबा हुस्न देखो जरा कुरान का, सुभान अल्लाह, पहले खल्क करता है, फिर संवारता है, फिर जितनी उसकी कद्र होती है उसके मुताबिक उसे हदायत देता है। अब इसका मतलब है कि कुरान ने इस्म की दूसरी सिफ्त बताई। इसमें दूसरी सिफ्त यह है कि वो हदायत देता है। अगर किसी मौलवी को शक हो कि अली हदायत नहीं देता, आओ मैं तुम्हें कोई चुप हादी दिखाता हूं। खुदा कहता है इन्न अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन, बेशक हमने इंसानियत का पहला घर मक्का में बनाया इसलिए कि वो आलमीन को हदायत करे। लफ्ज इन में रखना कि इस्म की सिफ्त ये है कि इस्म हदायत करता है। खुदा कहता है कि काबा वो घर है जो हदायत करता है। अब रख मौलवी के सर पे कुरान के काबा कैसे हदायत करता है? काबा तो एक ईंटों का घर है, हाथी का बोलना जरूरी होता है। काबा चुप रह के कैसे हदायत करता है? खुदा कहता हुदल लिल आलमीन, आलमीन को हदायत करता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, कुल आलमीन को हदायत करता है। कौन? काबा। मेरा काबा तो चुप घर है, ये कैसे हदायत करता है? उसकी मैं मिसाल दूंगा ताकि हर ज़हन तक बात पहुंच सके। अक्सर हमने देखा है कि बाप बेटे को लेके बाजार से गुजर रहा हो तो वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता बेटा मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं। पढ़ाया स्कूल ने नहीं। अब तो मैं बड़ी सादा मिसाल दे रहा हूं। उस स्कूल में कोई टीचर था लेकिन इशारा बिल्डिंग की तरफ हुआ। बंदे कहते जी मुझे उस हॉस्पिटल से शिफा मिली है, दिखाई बिल्डिंग, सेहत डॉक्टर ने दी, शिफा के मौजब वो बना था। जी मैंने इस मस्जिद से कुरान पढ़ा है। कुरान मस्जिदें नहीं पढ़ाती, मस्जिदों में हाफिज होते हैं। अस्पताल नब्जे नहीं देखते, अस्पतालों में डॉक्टर होते हैं। स्कूल इल्म नहीं देते, स्कूल में टीचर होता है। काबा हदायत नहीं करता, अंदर देख अंदर कोई हाथी होता। कोई हाथी है जिसकी वजह से काबा हदायत की वजह बना। यही वजह है कि पहला भी काबे में आया, आखिरी भी काबे में आएगा। पहला हाथी भी काबे में, दूसरा भी काबे में। नाजिल हुए, इस्म पैदा नहीं होता, इस्म वजूद का मजहर होता है। जैसे वजूद है वैसे मजहर है। यहीं पे बस आज की गुफ्तगू यहीं पे रुकेगी और इंशाल्लाह इससे अगली आयत और फिर विलायत का एक खूबसूरत जाम कल वाली गुफ्तगू में आपके सामने आ जाएगा। इस्म हमेशा वजूद को जाहिर करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा लैसा कमिस्लही शै, मेरी मिसल कोई नहीं, वह कमसलहु नूरी, लेकिन मेरी नूर की मसल है। खुदा ने कहा कि मेरी मिसल कोई नहीं, मसल है। मिसल और मसल लिखने में एक जैसे हैं, फर्क है जेर और जबर का, लेकिन मानी में इतना फर्क है। मसलन मैं फिर आसान करता हूं, फिर आसान मिसाल देता हूं। कोई मेरी तरह तकरीर करे, वो मेरी मिसल है, मसल नहीं। मेरा बेटा मुझ जैसा पढ़े, वो मेरी मिसल है, मसल नहीं। मसल क्या है? मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं, ये जो अंदर नजर आ रहा है ये मिसल नहीं, ये मसल है। ये मैं भी नहीं, जुदा भी नहीं। अब मेरा कोई कसूर नहीं, इमरान भाई का हुक्म था कि मुश्किल तरीन मौजू यहां सुना जाता है तो मुश्किल तरीन गुफ्तगू, और आपने बहुत मोहब्बत के साथ इन बातों को सुना, समाज फरमाया। जो आईने के अंदर नजर आ रहा है वो मिसल नहीं, मसल। बाबा जी मैंने हाथ उठाया, उसने भी उठा दिया, मैं बैठा वो भी बैठा।
میں مسکرایا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اب اگر لفظ کہوں جس کے لیے مجھے اندر سے دعا چاہیے، بسم اللہ۔ وہ سب کچھ میری طرح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں۔ زندہ باد۔ وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا، میں نے مثل بنا کے بھیجا۔ ارادہ یہ کرتے ہیں، تکمیل میں کر دیتا ہوں۔ کسی بندے کو شک ہو، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آئے، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سینے و ناس تک چلے جاتے ہیں، نبی بولا، خدا نے کہا یہ تو نہیں بولا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکریاں رسول نے ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما۔ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ بیعت نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی۔ خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا۔ اس کا مطلب بولا رسول ہے، اللہ نے کہا میں بولا، کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے۔ بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی۔ یہ خم غدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ رسول نہیں کر رہا، خود خدا کر رہا۔ یہ جو اندر ہے یہ مسل، کیونکہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں۔ خدا کے ہاں کیفیت کوئی نہیں، ان کے ہاں ارادہ کوئی نہیں۔ وہ اٹھے بیٹھے وہ خدا نہیں رہتا، کیوں؟ اس کے ہاں کیفیت نہیں، وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں۔ سونا جاگنا کیفیت ہے، اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے۔ اور یہی میں جملہ سنیے گا، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، اور وہ کیفیتوں میں ہے ہی نہیں۔ خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ ثابت کرو نا مجھے، علم منطق کے اعتبار سے ثابت کرو۔ خدا کیسے راضی ہو سکتا؟ راضی ہونا کیفیت ہے۔ جو راضی ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ناراض ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ناراض نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب راضی ہے؟ اور جو ناراض ہوتا ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائے وہ 14 کا خدا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا کے ہاں کیفیت نہیں، راضی ہونا کیفیت ہے، وہ خدا کے ہاں ہے ہی نہیں۔ ان کی ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔ 14 کے ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔ اس کے ہاں کیفیتیں نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا، کیفیتیں انہیں دے دی۔ اب بولتے یہ ہیں، کلام اس کا کہلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے یہ ہیں، اعلان اس کا کہلاتا ہے، راضی یہ ہوتے ہیں، رضی اللہ وہ کہہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے ہوتا۔ اور التوحید ہی میں شیخ صدوق نے لکھا، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آج کا قیمتی موتی حوالے کرنا۔ اللہ کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوا کبھی؟ کبھی آپ نے کبھی کسی مولوی سے اللہ کی ڈیفینیشن پوچھی ہو کہ اللہ کسے کہتے؟ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ اسم ہے، اللہ نام ہے۔ اگر اللہ نام ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نام کے نام سے کیسے شروع ہو سکتا ہے بھئی؟ اگر خود نام ہی ہے تو پھر نام کے نام کے ساتھ کیسے؟ اللہ کا معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں 2 لام ہیں، ایک چھپی ہے ایک ظاہر ہے۔ لکھنے میں 2 لام ہیں، پڑھنے میں 1۔ مولانا نے فرمایا یہ جو اللہ میں الف ہے یہ انعام کا ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا التوحید، شیخ صدوق، معتبر ترین کتاب۔ فرمایا اللہ میں جو الف ہے یہ انعام کا ہے۔ مولا کس چیز کا انعام؟ فرمایا انعام بولایتی، جس نے تم پہ انعام کیا ہماری ولایت کی صورت۔ فرمایا جو اللہ میں لام ہے یہ لازم کا ہے،
اسے کہا مولا یہ کون سا لازم ہے؟ فرمایا جو اس نے ہماری ولایت کو تم پہ لازم کیا۔ یہاں میں اپنے پڑھے لکھے اور فقہی بھائیوں سے یہ گزارش کروں، واجب ساقط ہو جاتا ہے، لازم ساقط نہیں ہوتا۔ واجب ساقط ہو سکتا ہے، لازم ساقط نہیں ہوتا۔ فرمایا اس نے ہماری ولایت کو جو لازم کیا، یہ لازم کی لام ہے اللہ کی لام۔ اگلی سطر کہوں گا اور چند چہروں پہ پریشانی نہ آئے، ہر چہرہ مجھے کھلا ہوا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کے آخر میں ہاں ہے یہ ہلاکت کی ہے۔ اس کا مولا یہ کون سی ہلاکت ہے؟ فرمایا جس نے ہماری ولایت کو نہ مانا اس کی ہلاکت۔ اب جب لفظ اللہ ہی میں ولایت چھپی ہے تو پھر اب اللہ کو عبادت سے کہتے